جی السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست فہیم سنیاسی۔ جی دوستو، آج اطباء کرام کے لیے ایک ایسا انمول تحفہ لے کے آیا ہوں۔ یہ میرے بابا جی کا بڑا ہی خاص نسخہ تھا، ایک کایا کلپ خط کش تیل کا۔ یہ کیمیا والوں کو بھی کھلے عام دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ دعویٰ تو نہیں کرنا چاہیے کسی چیز کا، لیکن اس نسخے کے اوپر میرا دعویٰ ہے کہ جو بندہ بنائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہ جی تیل بنے گا، یہ 100 سال کے بندے کو سوئی کا نکا لگا کے دے دیں اور دودھ گھی سارا دن پلائیں، 15 دن کے وقفے سے 3 خوراکیں دیں تو اس کے نئے دانت اور نئے بال میں دعوے سے شرطیہ کہتا ہوں کہ آئیں گے، اور انشاءاللہ اس نسخے کے بننے کے بعد آنے والے وقت میں اس کی تصدیقیں بھی آئیں گی۔ نسخہ پیش خدمت ہے جی، بڑا ہی آسان ہے لیکن لمبا ہے، محنت طلب ہے۔ آپ نے ستیاناسی کے بیج لینے ہیں، پورے پاکستان میں پنسار سٹوروں سے بیج مل جاتے ہیں۔ 2-3 کلو لے لیں، اس کا جو کولو سے تیل نکلوا لیں بیجوں کا، خود جا کے ستیاناسی کے بیجوں کا تیل نکلوا لیں۔ 200 گرام تیل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ نے 200 پاور کا ایک بلب لینا ہے، جو پہلے چلتے تھے بلب عام شیشے والے، وہ بلب لینا ہے، اس کو پیچھے سے سوراخ کر لینا ہے، اور اندر سے وہ اس کا جو راڑ سا ہوتا ہے وہ نکال دینا ہے۔ تو اس کو خالی کر لیں بلب کو، اس کے اندر 2 تولہ کی ڈلی ہڑتال ورقیہ کی، 2 تولہ کی ڈلی ایک شنگرف کی، اور 2 تولہ کی ایک ڈلی سمبل فار زرد کی۔ تو یہ 2 تولہ کی 3 ڈلیاں اس بلب کے اندر ڈال دیں، اور 200 گرام ستیاناسی کے بیج کا تیل ڈال دیں اندر، ٹھیک ہے، روغن ستیاناسی۔ کڑھائی کے اندر 1 کلو ریت بچھا دیں اور اوپر یہ بلب کھڑا کر دیں۔ جہاں تک دوائیاں ہیں صرف اتنا حصہ بلب کا ریت کے اندر ہو، باقی سارا بلب باہر ہونا چاہیے۔ اس کو ایک کمرے میں رکھیں، ہوا سے محفوظ جگہ پہ، اور 0 کی آگ چلا دیں، یعنی 1 چوبی۔ یہ بعد میں دوست بڑے سوال کرتے ہیں جی آگ کتنی ہونی چاہیے، تو وہ ویڈیو غور سے دیکھتے نہیں ہیں، تو پھر بعد میں بار بار تنگ کرتے ہیں۔ تو 1 چوبی، 1 کانے کی آگ، 1 دیے کی آگ، 1 موم بتی کی آگ وہ چلانی ہے، یعنی کہ سب سے کم لیول کی آگ سلنڈر کی، اگر اس سے کم کر 1 چوبی بولتے ہیں، اتنی آگ پہ رکھ دیں۔ 8 دن 8 راتیں لگاتار سلنڈر چلنا چاہیے۔ چولہا بند کریں، 8 دن بعد ٹھنڈا کریں، بلب اٹھا کے تھوڑا سا ہلا دیں، پھر ادھر ہی رکھ دیں، پھر 8 دن چلائیں، پھر 8 دن کے بعد ادھر ہی ایسے ہی ہلائیں، ٹھنڈا کریں۔ اس طرح 4 عمل کر لیں 8 دن کے۔ 4 عملوں کے بعد جو تیل ہوگا یہ سارا پک کے یہ لک کی مانند ہو جائے گا، جیسے لک ہوتی ہے نا، یعنی کہ حلوہ نما بن جائے گا، گاڑھا سا نا، روب سا بن جائے گا۔ اس کو ٹھنڈا کر کے بلب توڑ کے اپنی ڈلیاں نکالیں اور کپڑے سے اچھی طرح صاف کر لیں۔ یہ شنگرف ورقیہ اور سمبل فار زرد 2 تولہ کی 3 ڈلیاں تھی، باوزن اور موم ہو کے نکلیں گی۔ ان ڈلیوں موم کو تینوں کو ملا کے کھرل میں پیس لیں، کھرل کر لیں مکس کر کے۔ 1 دیسی انڈے کی ابلی ہوئی زردی ان کے اندر کھرل کر دیں، اور اس کی گولیاں بنا کے پتال ینتر تیل نکالیں گے تو ان تینوں چیزوں کا تیل آ جائے گا۔ یہ تیل سوئی کا نکا لگا کے آپ دنیا کے جس مرض میں دے دیں، یہ گارنٹی یا چیلنج ہے میرا، چاہے آپ کینسر میں دے دیں، چاہے بلڈ کینسر میں دے دیں، چاہے آپ اس کو بواسیر میں دے دیں، چاہے اس کو بغنتر میں دے دیں، چاہے اس کو انتڑیوں معدے کے السر میں دے دیں، چاہے کینسر میں، چاہے بلڈ کینسر میں، شوگر میں، قوت با، اعصابی پٹھوں کی کمزوری، ٹی بی، دمہ اور جو بھی امراض ہیں، جس مرض میں بھی سوئی کا نکا لگا کے دے دیں گے، یہ کایا کلب بن گئی ہے، بندے کی کایا پلٹ دیتی ہے، اور ہر تمام کوڑ جسم سے نکال کے باہر پھینک دیتی ہے۔ تو یہ نسخہ بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا، حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، پھر میں نے سوچا چلو جہاں اتنی چیزیں دی ہیں یہ بھی دے دیتا ہوں۔ تو بابا جی بولتے تھے کہ اگر یہ چاندی کو لگا دیں تو وہ بھی عمل کامل ہوتی ہے، تانبے کو لگا دیں تو وہ بھی عمل کامل ہوتی ہے۔ وہ کیمیا والے سمجھتے ہیں دوست سارے، آگے وہ اپنی سمجھ سے کام لے سکتے ہیں، لینا چاہیں تو۔ باقی جی یہ نسخہ ہے،
میں نے دے دیا ہے، اگر یہ 15 دن کے وقفے سے 3 خوراکیں دے دی جائے تو بوڑھے کے 100 سالہ کے نئے دانت اور نئے بال نکل آتے ہیں۔ یہ بالکل اصلی کایا کلپ نسخہ ہے، اطباء کرام کی نظر کیا پاکستان میں، انڈیا میں اور تمام دنیا میں جہاں جہاں ہمارے دوست بھائی بہنیں اور بزرگ طبیب بیٹھے ہیں، اس کو ضرور بنائیں اور اس سے خود بھی فائدہ لیں اور لوگوں کو بھی فائدہ دیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔